اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہاؤ ڈیز اینڈ نائٹس آر فارمڈ، سبجیکٹ ای وی ایس کلاس 4۔ تو پیارے بچوں، ہمیں یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔ ہاؤ ڈیز اینڈ نائٹس آر فارمڈ، کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے، جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے پیارے بچوں کہ زمین اپنے محور پر 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کر کے دن اور رات بناتے ہیں، یعنی کہ زمین جو اپنے محور پر 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے، جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں سبق پہ آئیں گے۔ One morning our teacher said, "Today we will play a game in the room." All of us were surprised and curious, but everybody was happy on hearing about playing a game. The teacher said again, "We need dark room for playing this game. Let us close the windows and doors. We require a ball and a torch for playing this game. I have brought these things with me." I have kept the ball on one side and the torch on the other side of the table. Now all of you will come in groups of 5 near the table, turn by turn, and look carefully at the light falling on the ball. After going back to your seats, each one would write answers to the following 2 questions in the notebook. Question number 1: on which part of the ball is the torch light falling? Number 2: why is there darkness on the other side of the ball? Most of the children wrote the following answers. Number 1: the light is falling on the side of the ball facing the torch. Number 2: the other side of the ball is not getting any light. Now the teacher said, "We will write the word light on the side of the ball which is getting the light from the torch, and darkness on the other side of the ball." تو پیارے بچوں، ایک دن ٹیچر کلاس میں اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ آج ہم ایک گیم یعنی ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ All of us were surprised and curious, but everybody was happy on hearing about playing a game. تو بچے یہ سن کر حیران ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ میں خوش بھی ہوئے کہ آج ہم اپنے استاد کے ساتھ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، یعنی کہ گیم کھیلنے جا رہے ہیں۔ The teacher said again، تو استاد دوبارہ سے کہتی ہے بچوں سے، "We need dark room for playing this game." دوبارہ سے بچوں سے کہتی ہے کہ جو گیم یعنی کہ جو کھیل ہم کھیلنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایسے کمرے کی ضرورت ہے جس میں روشنی بالکل کم ہو، یعنی کہ روشنی نہ ہونے کے برابر ہو، ایسا کمرہ ہمیں اس گیم کے لیے چاہیے۔ Let us close the windows and doors. تو ٹیچر بچوں سے کہتی ہے کہ کھڑکیاں اور دروازے بند کرو۔ We require a ball and a torch for playing this game. تو ٹیچر اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ جو کھیل ہم کھیلنے جا رہے ہیں، جو گیم ہم کھیلنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک بال کی ضرورت ہے اور ایک ٹارچ کی ضرورت ہے۔ I have brought these things with me. تو ٹیچر ساتھ میں یہ کہتی ہے بچوں سے کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس گیم کے لیے، اس کھیل کے لیے، وہ چیزیں میں اپنے ساتھ ہی لے آئی
ہوں. I have kept the ball on one side and the torch on the other side of the table. تو ٹیچر نے بال کو ٹیبل کے ایک سائڈ میں رکھا اور ٹارچ کو ٹیبل کے دوسرے سائڈ میں رکھا. Now all of you will come in groups of 5. تو ٹیچر بچوں سے کہتی ہے اب آپ پانچ کا گروپ بنا کر ٹیبل کے قریب آؤ گے. نیئر دا ٹیبل ٹرن بائی ٹرن یعنی کہ ٹرن بائی ٹرن آؤ گے. ٹرن بائی ٹرن 5 کا گروپ بنا کے ٹیبل کے پاس آ کر اینڈ لک کیئرفلی ایٹ دا لائٹ فالنگ آن دا ٹیبل. یعنی کہ استاد بچوں سے کہتی ہے کہ اب آپ اس ٹیبل کے قریب 5 کا گروپ بنا کر آؤ گے اور غور سے دیکھو گے کہ بال کے کس حصے پر روشنی یعنی لائٹ پڑ رہی ہے. آفٹر گوئنگ بیک ٹو یور سیٹس ایچ ون ووڈ رائٹ آنسرس ٹو دا فالوئنگ 2 questions ان دا نوٹ بک. تو یہ ایسا کہنے کے بعد ٹیچر بچوں سے کہتی ہے کہ جب آپ یہ مشاہدہ کرو گے کہ لائٹ بال کے کس حصے پر پڑ رہی ہے تو اپنی سیٹ پر واپس جا کر آپ ان 2 سوالوں کے جواب لکھو گے. تو سوال نمبر 1 ٹیچر بچوں سے پوچھتی ہے آن وچ پارٹ آف دا بال از دا ٹارچ لائٹ فالنگ. تو ٹیچر بچوں سے پوچھتی ہے کہ بال کے کس حصے پر ٹارچ کی لائٹ پڑ رہی تھی. یعنی کہ بچوں سے یہ سوال سر نے پوچھا. اور دوسرا سوال پوچھتی ہے وائی از دیئر ڈارکنیس آن دا ادر سائڈ آف دا بال. تو دوسرا سوال بچوں سے پوچھتی ہے کہ بال کے دوسرے سائڈ اندھیرا کیوں تھا. تو اس کے جواب میں موسٹ آف دا چلڈرن روٹ دا فالوئنگ آنسرس. تو ان 2 سوالوں کے جواب میں بہت سارے بچے یہ جواب لکھتے ہیں. کیا جواب لکھتے ہیں؟ نمبر 1 دا لائٹ از فالنگ آن دا سائڈ آف دا بال فیسنگ دا ٹارچ. تو کچھ بچوں کا یہ جواب رہا ہے پہلے سوال کا کہ بال کے اسی سائڈ پہ روشنی پڑ رہی تھی جس سائڈ بال کا منہ یعنی بال کا فیس ٹارچ کی طرف تھا تو اسی سائڈ بال پہ روشنی پڑ رہی تھی. تو دوسرے سوال کے جواب میں بچے لکھتے ہیں دا ادر سائڈ آف دا بال از ناٹ گیٹنگ اینی لائٹ. تو دوسرے سوال کے جواب میں بچے لکھتے ہیں کہ جو بال کا دوسرا سائڈ تھا اس پہ کوئی روشنی نہیں پڑ رہی تھی. ناؤ دا ٹیچر سیڈ. تو اس کے بعد ٹیچر کہتی ہے وی ول رائٹ دا ورڈ لائٹ آن دا سائڈ آف دا بال وچ از گیٹنگ دا لائٹ فرام دا ٹارچ. تو اس کے بعد ٹیچر بچوں سے کہتی ہے جب یہ بچوں کے جواب واپس آئے تو ٹیچر اب کہتی ہے کہ اب ہم روشنی والے سائڈ جس پہ بال کے جس حصے پہ روشنی پڑ رہی تھی وہاں پہ ہم لائٹ ایک ورڈ لکھتے ہیں LIGHT لائٹ یعنی کہ ایک ورڈ ہے لکھتے ہیں. کہاں پہ لکھتے ہیں؟ جس جگہ پہ یہ ٹارچ کی لائٹ پڑ رہی تھی وہیں پہ ہم لائٹ لکھیں گے. آن دا سائڈ آف دا بال وچ از گیٹنگ دا لائٹ فرام دا ٹارچ اینڈ ڈارکنیس آن دا ادر سائڈ آف دا is getting the light from the torch and darkness on the other side of the ball. تو اس کے بعد میڈم ٹیچر بچوں سے کہتی ہے کہ اب ہم یہ ورڈ لائٹ بال پہ لکھتے ہیں جس حصے پہ یہ ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی وہاں پہ ہم لائٹ کا یہ ورڈ لکھتے ہیں. Now I shall move the ball slowly. تو ٹیچر اب بچوں سے کہتی ہے کہ میں اب بال کو آہستہ آہستہ گھماؤں گی. Is the light still falling on the same side? تو یہ بال گھمانے کے بعد ٹیچر بچوں سے سوال کرتی ہے کیا روشنی پہلے جس جگہ پہ تھی کیا روشنی وہیں پہ ہے آف دا بال؟ دا چلڈرن سیڈ نو. تو بچوں کا جواب تھا نہیں. کیوں؟ بیکاز آف دا موومنٹ آف دا بال دا سائڈ فیسنگ دا ٹارچ از موونگ ٹورڈز دا بیک. کیونکہ بچوں کا جواب یہی تھا کیونکہ بال کو جب ٹیچر گھما رہی تھی تو جس سائڈ پہ روشنی آ رہی تھی
تو اس سائڈ کو تھوڑا گھما رہی تھی ٹیچر. تو جو دوسرا سائڈ تھا، دوسرا والا سائڈ، بیک والا سائڈ، وہ روشنی پہ آ رہا تھا، اور جو روشنی والا سائڈ تھا وہ بیک سائڈ کی طرف جا رہا تھا. تو اس میں یہ بچوں کا جواب یہی تھا کہ اب اس پہ اسی جگہ پہ لائٹ نہیں آ رہی ہے. تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. تھینک یو.